أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد. آج کے سیشن میں دو عظیم شخصیات حضرت آیت اللہ العظمیٰ فاضل الانکرانی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر مکارم شیرازی سے منقول ایک دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یہ دونوں شخصیات جہان تشیع کی جانی پہچانی شخصیتیں ہیں اور دونوں کا نہج البلاغہ پہ الحمدللہ ایک اچھا بھلا کام ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ فاضل الانکرانی انہوں نے بہت ابتدا میں نہج البلاغہ کے خط 53 جو جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو لکھا ہے اس کی شرح کی ہے، اور اس شرح کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اس شرح کی ابتدا کے دو جملے آپ کی خدمت میں اس عنوان سے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ آغا فاضل کا نہج البلاغہ کے بارے میں نظریہ بھی واضح ہو جائے۔ بالکل ابتدائی حصے میں مقدمے میں فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی تعریف مختصر کی جائے تو وہ یہ ہوگی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یعنی مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کو اس پہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے ساتھ جو برتاؤ کرے گا یہی تعریف قرآن کے لیے کافی ہے۔ اس جملے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر ایک جملے میں نہج البلاغہ کی تعریف کی جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ اب یہ اس جملے میں کتنی گہرائی ہے اور کتنا ان کا اس کلام کے ساتھ پیار ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کے ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے قرآن مجید میں نہج البلاغہ میں قرآن مجید کے متعلق فرمایا ہے کہ قرآن مجید وہ ہے فَتَجَلَّ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأَوْهُ۔ خطبہ نمبر 145 کی ایک عبارت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس کا جلوہ دیکھا جا سکتا ہے۔ باریک بحث ہے، اس میں ہم نہیں جاتے، یعنی مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جلوہ طراز ہے۔ اور پھر اس جملے کے بعد کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں اگر آپ دیکھیں تو تمامی شیفتگان آن حضرت و پیروان راہ و پیوندگان مکتبش می توانند سیمائے ملکوتی پیشوائے خود را در ان نظارہ کنند، کہ علی علیہ السلام کے چاہنے والے، آپ کے پیروکار اور آپ کے مکتب کے تحقیق کرنے والے می توانند سیمائے ملکوتی پیشوائے خدرہ، وہ اس کتاب نہج البلاغہ میں آپ کا ملکوتی چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دو جملے، نہج البلاغہ علی کا کلام ہے اور نہج البلاغہ سے چہرہ امیر المؤمنین نظر آتا ہے۔ یہ ہے آپ کا نہج البلاغہ کے بارے میں فرمان۔ اب واقعہ سنیے آغا ناصر مکارم کی 15 جلدوں میں پیام امام شرح آپ اس عکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ اختتام پہ مختصراً گفتگو ہوگی۔ یہ واقعہ کئی مقامات پر آیت اللہ ناصر مکارم نے نقل کیا ہے، اور میرے پاس یہ ہم شہری آن لائن سے پرنٹ موجود ہے۔ آغا ناصر مکارم فرماتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا فاضل مرحوم جب حوزہ علمیہ قوم کے مؤسس بنے اور حوزہ کے دروس کا سسٹم آپ کے ذمہ ہوا تو آپ نے مجھے ایک خط لکھا کہ آپ نہج البلاغہ کا درس پڑھائیں۔ یہ خود الفت نہج البلاغہ ہے آغا فاضل کی۔ آغا مکارم فرماتے ہیں کہ میں نے آغا کو جواب دیا کہ آغا میرے مصروفیات اتنی ہیں اور دروس اتنے ہیں کہ میں وقت نہیں نکال سکتا،
تو میں نے یہ خط لکھ دیا ان کو اور سو گیا۔ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میں نجف جا رہا ہوں، عراق جا رہا ہوں۔ جب بارڈر پہ پہنچا تو عراق کی پولیس نے مجھے روکا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو پاسپورٹ دکھائیے۔ میں نے جیب میں ادھر ادھر دیکھا، مجھے پاسپورٹ تو نہ ملا، لیکن میں نے جیب سے وہ خط جو آیت اللہ فاضل نے نہج البلاغہ پڑھانے کے لیے مجھے لکھا تھا، وہ خط میں نے اس پولیس آفیسر کو دکھایا تو پولیس آفیسر نے کہا کہ جائیے، آپ جا سکتے ہیں۔ آغا ناصر مکارم اس سے جو تعبیر خواب نکالتے ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واضح ہو گیا کہ نجف کی زیارت اور نجف والے امام کے پاس جانے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ حکومتوں کا، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، مفہوم ہے، وہ حکومتوں کا پاسپورٹ نہیں ہو سکتا، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ گویا امیر المؤمنین کے نام کا یہ خط اور نہج البلاغہ سے مربوط یہ خط مجھے حرم امیر المؤمنین کے جانے کا اجازت نامہ تصور ہوا اور میں اس پہ خواب میں گیا زیارت پہ۔ فرماتے ہیں یہ جب خواب میں نے دیکھا تو میں نے صبح جا کر خود آیت اللہ العظمیٰ آغا فاضل دنکرانی سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ میں نہج البلاغہ پڑھاؤں گا، اور پھر ان بزرگواروں نے نہج البلاغہ پڑھانا شروع کیا، اور ہم نے شخصاً خطبۃ المتقین، ہمارے استاد ہیں اس حوالے سے نہج البلاغہ کے آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر مکارم، میں نے شخصاً خطبۃ المتقین آغا سے پڑھا، اور پھر آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر مکارم نے 9 دیگر افراد کے ساتھ مل کے نہج البلاغہ کی ایک بہترین شرح لکھی جس شرح کا نام ہے پیام امام، اور اس کے آخری جلد میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دوں۔ اس کی 15ویں جلد کے اختتام پہ فرماتے ہیں کہ ہم 9 افراد نے 20 سال تلاش و کوشش کی ہے اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے اس کو 13 رجب 1413 ہجری سے آغاز ہوا تھا اور 1433 ہجری 13 رجب ہی کو اس کا اختتام اور تکمیل ہوئی۔ تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ یہ پھر دعا ہے ان کی، اور بڑی مخصوص دعا ہے۔ فرماتے ہیں بار الہ تو رب عظمت ان معلم بزرگ جہان انسانیت، کہ پروردگارہ تجھے جہان انسانیت کے اس عظیم معلم کا اور اس کے انسان پرور اور دل نشین کلمات کی قسم دیتے ہیں کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو یہ عرض کرنا تھا کہ یہ ہیں وہ شخصیات جنہوں نے اپنے خوابوں کے ذریعے اور ان کی تعبیروں کے ذریعے سے یہ واضح کیا ہے کہ اگر زیارت امیر المؤمنین چاہیے، دیدار امیر المؤمنین چاہیے، تو اس کے لیے آپ کا کلام روحانی ایک ذریعہ ہے۔ پروردگار ہمیں اس کلام سے الفت و انس نصیب فرمائے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔